وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ اللواء الدین وعلی من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عنایت فرمایا اور ہم درس قرآن کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پھر ایک نئے انداز میں سننے جا رہے ہیں۔ سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ جتنی مرتبہ ہم اسے بیان کرتے ہیں ہمیں خود لگتا ہے کہ ہم نئے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ معجزہ ہے۔ اللہ آپ سب کو اس میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت کے عنوان میں یا سیرت کے عنوان کے تعلق سے اپنے علم میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بار ہم نے جو یہ درس لیا ہے سیرت کا، یہ تجلیات نبوت سے لیا ہے۔ یہ کتاب بھی شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے اس کتاب کو عربی میں تصنیف کیا عرب دنیا کے اندر انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے بچوں کے لیے خصوصی طور سے، اور یہ کتاب الرحیق المختوم کا ہی خلاصہ ہے۔ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تفصیلی طور پہ مدلل ہوں گی، اور اس درد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے نبی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند نکات ہم پہلے بیان کر رہے ہیں آج اور کل، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ نمبر وائز ہم نے چیز نوٹ کی ہے کہ سیرت نبوی نہایت بلند پایا اور پاکیزہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا۔ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن کن مرحلے سے گزرا ہے، اور اس کے بعد اسی نبی اور اصحاب نبی پر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، جنہوں نے اسے ہنس کر کے برداشت کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ان سے اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور سیرت سننا یا سیرت بیان کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سیرت بیان کرنے والے کو جو علم ہوتا ہے، سیرت سننے والوں کو بھی وہی علم ہوتا ہے، ثواب بھی ایک ہی درجے کا ہے۔ رات میں دیکھا، برا مت مانیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیمی صاحب بہت سخت بولتے ہیں۔ نہیں، میں سخت نہیں بولتا، میرے دل کی بات آتی ہے میری زبان پہ۔ مسلمانوں کی بے راہ روی اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان جو اتنی آزمائشوں کا شکار ہے پھر بھی اپنی بے راہ روی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات ہم نے دیکھا کہ اس مسجد میں جگہ نہیں تھی تراویح کی نماز میں، لیکن آپ نے بارہا سنا، لمبی چوڑی تقریریں ہم سنتے ہیں کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بولیے یہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ جیسے تراویح ختم ہوئی آپ نے کچھ نہیں سمجھا، حافظ نے قرآن پڑھا، اللہ کی قسم آپ نے کچھ نہیں سمجھا، آپ چوپایوں کی طرح چلے گئے قرآنی آیات کو سن کر کے، لیکن جب سمجھانے کی باری آئی آپ کو کہ آج ہم نے کیا پڑھا، کیسے پڑھا، آپ چلے گئے اٹھ کر کے۔ آپ کو قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن سمجھانے کے لیے آپ کو آدمی دن بھر محنت کر کے قرآن کے پنوں کو کھنگال کر کے عرقریزی کر کے آ کے بیٹھتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں، یا ایک عالم آپ کو کچھ سمجھائے، لیکن آپ ایسے نکل رہے تھے مسجد سے، میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور آپ مسجد سے ایسے نکل رہے تھے جیسے کہ آپ کو کوئی بھگا رہا ہے مسجد میں سے۔
اللہ تعالیٰ مسجدوں میں ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے یہ روزہ؟ کسے کہتے ہیں روزہ؟ جب آپ قرآن کے مہینے میں قرآن کو نہ سمجھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھیں، تو ہماری زندگی پہ افسوس ہے، ہماری زندگی پہ افسوس ہے۔ اللہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ نمبرز لکھے ہیں ابتدائیہ میں کہ سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے، میں سوال نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں ہی دے دیتا ہوں۔ سیرت رسول کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جواب یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ سیرت رسول کا جاننا پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ نمبر 2، نبی سے محبت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما لم يعرفوا به، الناس اعداء لما لم يعرفوا به۔ جو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ خود ہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے قریب ہونے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر کرنی ہے، آپ کی صحیح تابعداری کرنی ہے، آپ کے سنت پہ اگر چلنا ہے، تو آپ کی سیرت کو پڑھنا اور سننا جاننا ضروری ہے۔ یہ نمبر 2، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جانے بغیر کیا آپ سے سچی محبت ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر ایک بچہ اپنی ماں کو جانتا ہے تب اس سے محبت کرتا ہے، ایک بچہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے تب اس سے محبت کرتا ہے، اور ہم نبی کو جانے بغیر نبی سے کیسے محبت کریں گے؟ شیخ نے لکھا ہے کہ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کو جاننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، خاص کر کے اس دور میں جب ہمارے نبی پہ ہر چہار جانب سے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ہمارے پاس دفاع کے لیے علم نہیں ہے، ہمارے پاس دفاع کے لیے علم نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی پہ کیچڑ اچھالا جائے، آپ کے طرف غلط باتیں منسوب کی جائیں، تو ہم کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ کس طرح سے دفاع کریں گے؟ اس کے لیے سیرت کا پڑھنا، سیرت کا سننا، سیرت کا علم رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح سے نمبر 5، ہماری ذمہ داری کہ ہم آپ کا دفاع کریں، اور جب تک ہم آپ کو نہیں جانیں گے ہم آپ کا دفاع نہیں کریں گے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے تعلق سے ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہے، نمبر 6، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے مسلم نوجوان لڑکے یا لڑکیاں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک علم نہیں ہے۔ کسی بچے سے، اچھے تعلیم یافتہ بچے سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب بتاؤں آپ کو کیا بتایا؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ جانتے ہیں کیا بتایا اس نے؟ اچھا، کوالیفائڈ، جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم ہے ہمارے قوم کے بچوں کا، ہمارے قوم کے تعلیم یافتہ بچوں کا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے نام ہیں آپ کے، لیکن جس نام سے آپ ملقب ہوئے، آپ کے دادا نے جو آپ کا نام رکھا، عقیقہ کیا، محمد رکھا، اور آپ کا ایک نام احمد بھی ہے، آپ کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو سیرت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی نوجوانوں کے بارے میں نمبر 7 جو میں نے لکھا ہے، فلمی دنیا کے بارے میں ان سے پوچھئے سب بتائیں گے، کرکٹرز کے بارے میں پوچھئے سب بتائیں گے، کرکٹرز کے باپ کا بھی نام بتائیں گے، اس کے گاؤں کا بھی نام بتائیں گے، ان کی بیویوں کا بھی نام بتائیں گے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، تو ہمارے نوجوانوں کی اس بات کا علم نہیں ہے، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمیں ہمارے نبی سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ اسی لیے جانتے ہیں آج ہر جگہ
جو نبی کے نام کے دعوے ہو رہے ہیں، محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، غلط سلط چیزیں دکھ رہی ہیں، کہیں مزارات ہیں، کہیں درگاہ ہیں، کہیں اور کچھ ہے، کہیں بدعتیں ہیں، کہیں خرافات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علم ہمیں حاصل کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اور وہی بات الناس وعداء لما لم یعرفوا بھی، کہ جو آدمی کسی چیز کو نہیں جانے گا اس کی قدر اسے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور سیرت کے بارے میں جتنی یہ وہ شخصیت ہے، میں آپ کو یہ بات آج، یہ شاید میرے درس کی آخری بات ثابت ہو، اس کے بعد ہم کل پھر آپ سے بات کریں گے۔ جانتے ہیں کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں گزری ہے، کوئی ایسی ہستی بابا آدم سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت برپا جب ہوگی اس وقت تک بھی لے لیجیے، کوئی ایسی ہستی نہیں گزری ہے جس کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو لکھنے والوں نے لکھ دیا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے زلف کی بات کریں، آپ کے چہرے کی بات کریں، آپ کے ناک کی بات کریں، رخسار مبارک کی بات کریں، یا آپ کے کان کی بات کریں، آپ کے گلے کی بات کریں، آپ کے سینہ مبارک کی بات کریں، آپ کے پیٹ کی بات کریں، پیٹھ کی بات کریں، کندھے کی بات کریں، ناخون کی بات کریں، دانتوں کی بات کریں، چلنے کی بات کریں، اٹھنے کی بات کریں، ہنسنے کی بات کریں، رونے کی بات کریں، بولنے کی بات کریں، ساری چیزوں کو اگر لکھا ہے تو صرف ایک ہی ذات کے بارے میں، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی نہیں لکھا کسی اور کے بارے میں۔ کسی نے کسی کے بارے میں ایک کتاب لکھی، 2 کتابیں لکھی، 3 کتابیں لکھی، 10 کتابیں لکھی ہوں، 20 کتابیں لکھی ہوں۔ جانتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی گئی؟ کتنے لوگوں نے لکھے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ہندوؤں نے، کرسچنوں نے، مسلمانوں نے، دہریوں نے، سب نے مل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کی تعداد 5 لاکھ پہنچتی ہے۔ کتنی؟ 5 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ 5 لاکھ کتابیں ہمارے نبی کے بارے میں لکھی گئی ہیں جو کسی اور کے بارے میں نہیں لکھی گئی اور نہ لکھی جائیں۔ اور ہمارے نبی وہ شخصیت ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کے زندگی کے ہر پہلو پہ کتاب لکھی گئی۔ آپ کے ہنسنے پہ ایک کتاب ہے، آپ کے چلنے پہ ایک کتاب ہے، آپ کے رخسار پہ ایک کتاب ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں پڑھتے اپنے نبی کو، ہم نہیں جانتے اپنے نبی کو۔ اور یہ شخصیت جو نرالی شخصیت ہے، جیسی نرالی شخصیت نہ اس سے پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہمیں ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اور زیادہ الفت و محبت کا ذریعہ جو آپ کو جاننا ہے، آپ کی سیرت ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ہم کچھ ابتدائیہ پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد کن لوگوں نے آپ کے اوپر کیسی کیسی کتابیں لکھی، کنہوں نے آپ کی تعریف کی، یہ بھی کل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش سے لے کر کے، اور کوشش یہ کروں گا اس رمضان میں کہ آپ کی وفات تک میں آپ کو لے جاؤں انشاءاللہ۔ چونکہ پچھلے سال رمضان میں یہاں تو میں نہیں تھا، درس میں فاطمہ میں تھا، اور وہاں بھی ہجرت تک ہی مسئلہ رک گیا تھا، اسی لیے میں نے رحیق المختوم کو چھوڑ کر کے تجلیات نبوت کو لیا کہ آپ کے سامنے آپ کی بھی پیاس اور آپ کی تشنگی بھی باقی نہ رہے کہ مولانا ہر سال آتے ہیں، ہجرت تک آتے ہیں اور رمضان ختم ہو جاتا ہے، گاڑی پھر وہیں رک جاتی ہے۔ تو میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ اس رمضان میں اللہ کے نبی کے پیدائش سے لے کر کے، اور آپ عرب میں ہی کیوں پیدا ہوئے، اسی قوم میں کیوں پیدا ہوئے، اور آپ کے جو جزئیات ہیں ان ساری چیزوں کو 1-2 دن میں بیان کر کے، اس کے بعد پیدائش سے لے کر کے آپ کو وفات تک کی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو، میرے بھائیوں کو، یعنی خصوصی طور سے شام میں عشاء کے بعد جو درس قرآن ہو رہا ہے اس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے عنوان پہ جو درس آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک 15 منٹ اور آدھے گھنٹے کے درس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہاں آگے بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا آپ،
آپ کو یہ مائک لگایا جائے اور آپ یہاں آ کے بیٹھیں اور ریکارڈنگ ہو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ چیزیں اور من و عن ثبوت اور دلیل کے ساتھ بیان کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تب احساس ہوگا آپ کو، یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی تیاری کر کے آگے بیٹھتا ہے آپ کو علم دینے کے لیے، آپ قدر کریں اس کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ دے گا انشاءاللہ، اور فری میں آپ کو علم حاصل ہوگا، نہ پیسہ دینا ہے نہ فیس دینی ہے۔ بہرکیف اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے تعلق سے ہمارے علم میں بھرپور اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی سے ہمیں سچی الفت اور محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔